بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف کوچ 888 میں آپ تمام ہی دوستوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ دوستوں، آج کی میری ویڈیو ایک بہت خوبصورت کہانی پر مشتمل ہے۔ یہ خوبصورت کہانی ایک ایسی داستان کو بیان کر رہی ہے کہ جب ہمارے پیارے ہمارے بہت قریب ہوتے ہیں تو شاید ہمیں ان کی قدر نہیں ہوتی۔ ان کے چلے جانے کے بعد ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ وہ ہماری زندگی میں کتنی اہمیت کے حامل ہے۔ تو چلیں دوستوں، ہم اپنی کہانی کی طرف بڑھتے ہیں۔ کہانی کچھ یوں ہے۔ ایک دن میری بیوی سے معمولی بات پر جھگڑا ہو گیا۔ بات اتنی بڑھ گئی کہ میں نے کہہ دیا، تمہاری اہمیت میری زندگی میں نہیں ہے، تمہاری جگہ کوئی بھی نوکرانی یہ کام بہتر طریقے سے کر سکتی ہے۔ میری بات سن کر وہ آنکھوں میں آنسو لیے دوسرے کمرے میں چلی گئی اور میں نے بھی اس بات کو نظر انداز کر کے آرام سے سو گیا۔ یہی منظر میرے دماغ میں گھومتا رہا جب میں اپنی بیوی کے جنازے کو قبرستان لے جا رہا تھا اور لوگ مجھے صدمے پر تسلی دے رہے تھے۔ میں نے سوچا شاید مجھے اس کی کمی اتنی زیادہ محسوس نہیں ہو رہی، بس تھوڑا سا غمی تو ہے۔ میں خود کو سمجھانے لگا، چند دنوں میں سب ٹھیک ہو جائے گا۔ جب تعزیت کا سلسلہ مکمل ہوا اور میں گھر واپس آیا تو ایک عجیب سی خاموشی نے دل کو جکڑ لیا۔ گھر کا ہر کونا خالی، جیسے دیواریں بھی اس کے ساتھ چلی گئی ہوں۔ میں بستر پر لیٹا لیکن اس کے سونے کی جگہ سے نظریں بچا کر۔ 3 دن بعد جب تعزیتی مجالس ختم ہوئیں، میں صبح دیر سے جاگا۔ میں نے محسوس کیا کہ بیوی کی جگہ خالی ہے اور کوئی مجھے وقت پر اٹھانے والا نہیں۔ تب میں نے پہلی بار اپنی ذات پر انحصار کیا۔ جب میں دفتر پہنچا تو دن بہت سست گزرا، لیکن سب سے زیادہ وہ کالیں یاد آئیں جب وہ روز مجھے کیا کرتی تھی۔ گھر کے سامان کے بارے میں پوچھتی اور کہتی کہ جلدی آ جانا۔ تب مجھے احساس ہوا کہ شاید وہ کالیں اس کے پیار اور فکر کی علامت تھیں۔ میں سوچنے لگا کہ اس کی باتوں میں جو شفقت اور محبت تھی، میں نے کبھی اس کی قدر ہی نہیں کی۔ میں نے ہمیشہ اسے شکایت اور الجھن ہی سمجھا، لیکن آج میں ایک بار پھر وہی باتیں سننا چاہتا ہوں۔ اب جب گھر بالکل ویران ہو گیا، ہر لمحہ ایک گھنٹے جیسا محسوس ہوتا ہے۔ یا اللہ، میں نے اسے روز تنہا چھوڑا، اس کی فکر کیے بغیر۔ میں نے صرف اپنے بارے میں سوچا، اس کی راحت اور خوشی کا کبھی خیال ہی نہیں کیا۔ جب میں بیمار ہوتا وہ میرے لیے ساری رات جاگا کرتی، میری دیکھ بھال کرتی جیسے وہ میری ماں ہو نہ کہ بیوی۔ اب میری آنکھوں میں آنسو ہیں اور میں بار بار کہتا ہوں، یا اللہ اسے اتنی رحمت دے جتنی میں نے اسے اذیت دی۔ پھر میں نیند کی گہری وادی میں جا گرا۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ میں بستر پر ہوں اور یہ سب ایک خواب تھا۔ خدا کا شکر ادا کیا کہ یہ سب ایک خواب ہی تھا۔ میں فوراً اپنی بیوی کے کمرے میں گیا۔ وہ سو رہی تھی، اس کے گالوں پر آنسوؤں کے نشانات تھے۔ میں نے اسے جگایا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا، میں تم سے محبت کرتا ہوں، میری زندگی تمہارے بغیر کچھ بھی نہیں۔ جب میں نے اس سے پوچھا کہ وہ کیوں رو رہی تھی تو اس نے کہا، میں نے دیکھا کہ تمہاری سانسیں رک رہی تھیں، میں بہت ڈر گئی تھی۔ دوستوں ذرا سوچیں، افسوس کی بات ہے کہ ہم اپنے پیاروں کی قدر اس وقت تک نہیں کرتے جب تک وہ ہم سے دور نہ ہو جائیں۔ دوستوں، ہمیں اپنی عزیزوں کے ساتھ محبت، نرم روی اور اچھے سلوک سے تعلقات مضبوط بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر ہمارے پاس محبت اور شفقت ہے تو ہمیں اپنے پیاروں پر نچھاور کرنی چاہیے، ورنہ بعد میں پچھتاوے کے سوا کچھ نہیں بچتا۔ دوستوں، ہمیں زندگی کے مثبت پہلوؤں سے سیکھنا چاہیے، ورنہ وقت کے قلم سے ہمیں مجبوراً سیکھنا پڑتا ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آج کی یہ چھوٹی سی کہانی آپ تمام لوگوں کے دلوں پر اثر ضرور کر گئی ہوگی۔ امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ تمام لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو پلیز لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور ان تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا جن کی نگاہیں بس آپ ہی کی منتظر رہتی ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔